ہم قرآن روز پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کتنا ہے؟ آج صرف پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے بھی۔ سورہ الاخلاص کی تفسیر آسان لفظوں میں۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، محمد اپنے رب کا نسب بیان کرو، وہ کس چیز سے بنا ہے، سونے کا ہے یا چاندی کا؟ تب اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی، سورہ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ یہاں احد کا لفظ آیا ہے، واحد نہیں۔ واحد کا مطلب ایک، لیکن احد کا مطلب وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، نہ اس کا کوئی شریک، نہ اس کی کوئی مثال۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا مطلب وہ ذات جس کی سب محتاج ہیں لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب اس سے مانگتے ہیں، وہ کسی سے نہیں مانگتا۔ آپ کا باس، آپ کا وزیر، آپ کا ڈاکٹر سب اللہ کے محتاج ہے لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد۔ یہ آیات عیسائیوں اور یہودیوں کے عقیدے کا رد ہے۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی شروعات نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کفو کا مطلب برابری والا، جیسا، مثال۔ پوری کائنات میں، زمین و آسمان میں اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ طاقت میں، نہ علم میں، نہ رحمت میں۔ یہ خالص توحید ہے۔ اب اس کی فضیلت سنتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ الاخلاص قرآن کی 1/3 کے برابر ہے۔ صحیح بخاری۔ صحابی ہر نماز میں یہی سورہ پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے کہا، مجھے اس سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری اس سے محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزوں، یہ سورہ صرف زبان سے نہ پڑھو، دل میں اتارو۔ جب پریشانی ہو، جب دل گھبرائے، جب دنیا کے سامنے جھکنے کا دل کرے، بس کہہ دو، قل هو اللہ احد، میرا رب اکیلا کافی ہے، وہ صمد ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو کون سی تفسیر سننا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔